السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر ناظرین و سامعین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ابھی شب برات کی آمد ہے۔ منگل کا دن جیسے غروب ہو جائے گا اور بدھ کی شب لگے گی تو وہ جو شب ہے وہ 15ویں شب ہے، جسے ہمارے علاقے میں اور ہمارے ملک میں شب برات اور بہت ساری جگہ پر بڑی رات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس رات کی فضیلت مسلم ہے۔ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس کی فضیلت ثابت ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر سال لوگ اس رات میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے ہیں اور خصوصی عبادات بجا لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو ہم یہ سمجھیں کہ اس رات کی فضیلت حدیث سے ثابت ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن اس رات میں ہمیں کون سی عبادت کرنی ہے یا کون سی ایسی خاص نماز ہے کہ جس کو ہمیں ادا کرنا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ پہلی رکعت میں کوئی سورت پڑھی جائے، پھر اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، اور اس کے بعد نہ جانے طرح طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یہ تمام باتیں احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ احادیث سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ اس رات کی فضیلت مسلم ہے، اس کے علاوہ کوئی بات حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے۔ اب اس رات کے اندر جو ہمیں عبادت کرنا ہے تو ہم رات بھر بھی عبادت کر سکتے ہیں اگر اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے۔ زیادہ سے زیادہ ہم نوافل کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، اسی طریقے سے تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کریں۔ اگر اللہ رب العزت توفیق دے تو صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھیں۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے تو اس رات میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں، اور اگر ہم رات ہی کا آغاز عبادت سے کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ رب العزت اگر ہمیں توفیق دے تو ہم اوابین کی نماز جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے اس نماز کا اہتمام کریں۔ تو یہ نمازوں کا ہم اہتمام کر سکتے ہیں، باقی ان کی اسپیشل اس دن کے ساتھ کوئی فضیلت ہے ایسا نہیں، بلکہ جیسے عام دنوں کے اندر ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی اگر کوئی بندہ اس رات کے اندر یہ نمازیں ادا کرنا چاہے تو نمازیں ادا کر سکتا ہے۔ دوسری بات جو ہمیں یہاں پر سمجھنی ہے وہ یہ کہ اس رات کے گزر جانے کے بعد جو اگلا دن ہوگا، یعنی ہم جس 2023 کے اندر ابھی ہم چل رہے ہیں تو 2023 کی جو شب برات آنے والی ہے وہ منگل کے روز ہے، یعنی بدھ کا جو دن ہوگا اس دن میں لوگ خصوصی طور پر روزے کا اہتمام کرتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مہینے 3 دن کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور وہ 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، لہذا اگر کوئی بندہ ایام 20 یعنی ان 3 دنوں کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی اگر 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا چاہ رہا ہے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسے فضیلت حاصل ہوگی۔ باقی اسپیشل یہ بتلانا کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے یا واجب ہے، یہ بات حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ علماء نے جو لکھا ہے اس کو استحباب کا درجہ دیا ہے، وہ بھی کچھ علماء اکرام نے دیا ہے۔ تو دوسرا خاص کام جو ہمیں کرنا تھا وہ یہ کہ روزہ، اور اس میں بھی ہماری یہ نیت ہو کہ ہم مہینے کے جو 3 دن کے روزے رکھتے ہیں اس میں چونکہ 15ویں شعبان آ رہی ہے اس لیے اس اعتبار سے ہمیں 15 تاریخ کا روزہ رکھ لینا ہے۔ اور اس رات کے اندر ایک خاص چیز جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے اور جو احادیث سے ثابت ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر کچھ ایسے لوگوں کی نشاندہی کی ہے، کچھ ایسے لوگوں پر ریمارک کیا ہے کہ اس رات کے اندر جو مغفرت والی، رحمت والی، برکت والی رات ہے، اس رات کے اندر بھی ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ہم نے ان لوگوں کی لسٹ نوٹ کی ہے، ہم ایک ایک کر کے آپ کو بتلاتے ہیں۔ پہلا شخص جو ہے جس کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی وہ ایک مشرک، شرک بہت بڑا گناہ ہے، مشرک کی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ دوسرا شخص جو ہے وہ یہ کہ کینہ پرور، کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، اس شخص کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں کی جاتی۔ تیسرا شخص جو ہے قاتل، کسی کو ناحق قتل کر دینے والا، اللہ رب العزت اس رات میں اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھا شخص ہے رشتہ داروں کو توڑنے والا، قطع رحمی کرنے والا، اس رات میں بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پانچواں جو شخص ہے وہ ہے والدین کا نافرمان، والدین کی نافرمانی یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اس رات کے اندر والدین کی نافرمانی کی مغفرت نہیں ہوتی۔ چھٹا جو شخص ہے وہ شراب کا عادی، شراب جس کی پینے کی عادت ہے، ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، اس انسان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ ساتواں جو شخص ہے وہ ہے زنا کا عادی، زنا کرنے والا، ایسے شخص کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔
8واں جو شخص ہے ٹخنوں سے نیچے اپنی ازار، اپنی شلوار، اپنی پینٹ کو لٹکانے والا، ایسے انسان کی بھی اس رات کے اندر مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 9واں جو شخص ہے خودکشی کرنے والا، اگر کوئی انسان خودکشی کر کے مر جاتا ہے، ایسے انسان کی بھی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی۔ اور 10واں جو شخص ہے کاہن اور نجومی، جو لوگوں کو فال بتلانے کا کام کرتے ہیں، ایسے ان 10 لوگوں کی اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہے کہ اس رات کے اندر تمام لوگوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، لیکن ان 10 لوگوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان گناہوں سے بچائے اور اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔